بلند اتنا ہے کہ بہت بلند ہے. بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کتنا بلند ہے؟ بہت بلند ہے. آپ وصال کر گئے ہیں، ان کو میرا ایمان ہے کہ نہیں کر گئے ہیں؟ کر گئے ہیں، تب بھی نہیں کر گئے ہیں. چلو کر لو اب بات. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری زندگی سے وصال کر کے لوگوں کے دلوں میں چلا جائے تو وصال کہتا ہے. یہ تو اور ہی مقام ہو گیا. اس لیے اس بات کی بحث نہیں کرنی ہے. یہ انگریزوں نے اس لائے. دیکھو آپ، یہ دیوبندی اور بریلوی دو چیزیں ہیں. تو بریلی ہندوستان میں ہے، دیوبند بھی ہندوستان میں ہے. خیر تو ہندوستان کے دو گاؤں ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں انڈیا میں. اور قادیان بھی انڈیا کے. یہ کل کی بات. یہ سارے جتنے واقعات اور فرقے بعد میں پیدا ہوئے، سچے بھی اور سچ سے ہٹ کر بھی، یہ ساروں کے نکال دو، باقی اسلام بچ جائے گا. فرقے نکال دو، جو بچ گئے اسلام ہے. آخر پہ کون سی چیز بچ جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. مدینہ شریف تے مکہ شریف، یہ دو بچ جائیں گے. ہاں، لا الہ الا اللہ مکہ ہو گیا، محمد رسول اللہ مدینہ ہو گیا. یہ دو چیزیں بچ جائیں گی، یہی اسلام ہے. اور اس کے آگے ہم سے کیا کرنا ہے؟ آپ پھر آگے ادھر سے ہو کے آئیں، ادھر سے ہو کے آئیں. اب بس آپ وہاں پہنچنے کی بات کرو، کلمے کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ. یہ بس کافی ہے. باقی یہ جھگڑا جتنے بھی ہیں نا ماضی کے حوالے، یہ سارے لا علمی کے جھگڑے ہیں. آپ تو کہیں نہیں تھے نا جنگ میں، کہ جب وہ جنگ ہو رہا تھا بالا کوٹ کا آپ لوگ تھے وہاں پر؟ آپ نہیں تھے. پانی پت کی پہلی لڑائی میں آپ تھے؟ آپ نہیں تھے. اب کتاب میں پڑھ رہے ہیں. کوئی مطلب کربلا میں آپ لوگوں میں کوئی تھا؟ اگر کوئی تھا تو مجھے بتا دو. آپ لوگوں میں کون نہیں تھا؟ مجھے پتا ہے. آپ لوگوں بیان اس طرح کرتے جیسے آپ نے دیکھا ہو واقعہ. اس لیے یہ خیال کرو کہ آپ نے واقعہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے واقعہ سننا ہے. اور سننے کا تصدیق آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ نتیجہ پیدا ہو گیا. ایک طرف ڈاکٹر اسرار پیدا ہو گئے، ان کا محرم ہے ہی کوئی. ذرا سی بات ختم کر دی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی کوئی. اور ہوا بھی ہے تو پھر وہ صحیح تھا یزید، اور رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں. کہتے نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، اور لبے ایک واقعہ ہو گیا، اس کے لوگوں نے یزید نام رکھا. اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بلا وجہ تجاوز ہے. یہ مولانا مدودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، تفسیر لکھی. تفسیر کے اندر اب چلتے چلتے ہم نے بیان کر دیا، اور میں نے ان سے بات بھی کی تھی کہ کسی وہ پرانی امتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو پکار. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آگے اس کو اضافہ کیا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ، اب ہمارے ہاں تو پرانی امت کا فرق ہو گیا نا، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. سید مولانا ابواللہ مودودی سے بڑا اچھا خاصا مقام ان کا، باطن بھی تھوڑا تھوڑا فقیروں کے ساتھ. اور کچھ لوگوں کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، گمراہی ہے. کوئی لوگ گنج بخش کہلاتے ہیں، یعنی کہ بنے ہوئے ہیں. کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، حالانکہ اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میرا مطلب یہ فکر ہے. میں نے کہا تھا فرض کرو تم صحیح کہہ رہے، اتنا صحت مند صحیح، تم بغیر سمجھے ہوئے کہ کس قوم میں کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سال ہر سال کی جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، اتنے لوگوں میں سمجھائے بغیر تم ایک بات کر رہے ہو، تو یہ ابلاغ جو ہے نا یہ تمہارے لیے غلط. اور مشکل کشا، اب پتہ نہیں مشکل کشا، اب ایسے بڑے درویش ملے ہیں کہتے مشکل کشا اللہ ہے. وہ اللہ کی کیا مشکل کشا ہے؟ مشکل تو رہتی ہے اللہ والوں کو. اللہ نے کیا مشکل کشائی کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر جو ہے ان کے ساتھ دشمن مقابلے میں آ گئے، اور آپ وادی میں گئے اور پتھر برسے ہیں، اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آ رہا ہے. اللہ نے کیا مشکل کشائی کی؟ اور اللہ کے پیغمبر کے لاڈلے نواسہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ کہاں مدد کو آیا؟ اور اللہ کے نبی جو ہے وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے، اللہ نے کیا مدد کی؟ اللہ مشکل کشا کدھر سے ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں. لیکن
اللہ کی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ مدد کو آئے تب اللہ ہے، نہ آئے تب اللہ۔ اللہ غریب رکھے تب اللہ ہے، امیر رکھے تب اللہ ہے۔ تم اللہ کو حالات سے جج جو کرو گے تو کبھی نہیں سمجھو گے اس کو۔ اللہ کو محبت سے جج کرتے ہیں، کیسے؟ کیونکہ اگر تمہارے حالات کے مطابق جج ہونے لگ جائے تم اللہ کو آرڈنری انسان بنا دو گے، کمپیوٹر بنا دو گے کہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے، آپ ہمیں کام چاہیے، سفر پہ جانا ہے گاڑی منگا دے، اللہ میاں پھر اللہ میاں سے کام لیتے جاؤ گے، اس کو کام تم بالکل نہ کرو گے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھو، اطاعت رکھو، وہ جو کرے اس پہ راضی رہو۔ آپ بتا ٹھیک ہے بات؟ اگر وہ زندہ رکھے تو راضی، اگر واپس بلا لے تو راضی۔ لو آپ بتا ٹھیک ہے، آپ بتا صحیح کہتے ہیں۔ بس چاہے ہنسائے چاہے رلائے، غریب بنائے امیر بنائے، جس حال میں رکھے ناراضی، اللہ کو تب تک لطف کے ساتھ آپ پہچانو گے۔ ورنہ اللہ کے ساتھ تم شرائط رکھو تو پتہ نہیں پوری کرے نہ کرے تو اللہ ہے۔ مقصد یہ ہے تم بندے ہو کے کہتے ہو وہ مانے، اور وہ اللہ کہتے ہو نہیں کہہ سکے بھائی تم مانو۔ اس لیے ذرا جان کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے مشکل کشا انسان ہو سکتا ہے اور گنج بخش انسان ہو سکتا ہے، فیض عالم بھی انسان ہو سکتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی پہچان ہے بیان کرنے والوں کی۔ انہوں نے کبھی خود نہیں کہا کہ مجھے مشکل کشا، انہوں نے خود نہیں کہا مجھے گنج بخش کو، یہ بعد میں آنے والا ایک درویش، اس نے خود نہیں کہا مجھے غریب نواز کو، بعد میں آنے والے بادشاہ جو مرضی کہہ دے۔ اس واسطے اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سمجھ شروع سے آپ کو آئے گی۔ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کل شان قدیر ہوں، مکمل ہوں، مکمل قبضہ قدرت سے کوئی شے میرے اختیار سے باہر نہیں جاتی، اور خود ہی اللہ بتاتا ہے کہ شیطان نے میرے کہنا نہیں ہوا۔ ایک کوئی خاص راز ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ اللہ کا تم دیکھ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ دنیا کوئی بھی نہیں مانتا اللہ مالک، پھر وہ ملکیت پوری ہے، اور مسجد جو ہے اس کو بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے اور اللہ مالک ہے، مسجد چندہ سے بنتی ہے، گھر اللہ کا ہے۔ یہ سارے واقعات کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں دقت ہے، اللہ ٹھیک ہے، فرق آپ کو ہے۔ اس فرق کو مٹاؤ کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیا پرائرٹی رکھتا ہے، کہ آپ اسے کیا حق دے رہے ہو۔ جو کچھ اراد ہے، جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دو گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں تمہیں مل جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔ تم اگر اس کو دکھاوے کے 2.5% دیتے ہو تو بس اتنا سارا حصہ تمہیں مل جائے گا جتنا تم دے رہے، جو تم اس سے کر رہے ہو وہ تمہیں مل رہا ہے۔ اور جس نے مکمل سپردگی کر دی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہمارا، ہم اللہ کے، فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو میرا دل سے، میں کیا کروں گا؟ تمہارا ذکر۔ اور تم ادھر تعبیریں کرو، تفسیریں کرو اور میرے خلاف تقیمیں بناؤ تو پھر اللہ خیر الماکرین، پھر میرا نام تدبیر شکن تو ایسی، پھر ایسی تدبیریں توڑوں گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ مکڑی کا کمزور جالا ساری اسکیمیں تمہاری توڑ دے گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلیل شکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا آسان طریقہ یہ ہے، مکمل مان لو، منواؤ نہ، مان جاؤ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی درجے بندیاں نہ کرو، بس تسلیم کر لو۔ یہ بہت کافی بات ہے کہ آپ کے لیے وہ رسول ہیں، آپ کے رسول، بس آپ کے لیے یہ بہت کافی بات ہے۔